مسند احمد میں روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دفن ہو گئے، میں جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق دفن ہو گئے، میں پھر بھی جاتی اور اپنے دوپٹے پر پردے کا اہتمام نہیں کرتی۔ میں کہتی کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں، نہ شوہر سے پردہ نہ والد سے۔ فلما دفن عمر معہم، جب عمر دفن ہو گئے تو پھر فرماتی ہیں اللہ کی قسم پھر میں نہیں جاتی تھی، ما دخلتہ الا مشدودۃ علی ثوبی، پھر میں نہیں جاتی، پھر میں بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتی، پھر جاتی۔ کیوں؟ حیاء من عمر، حیاء من عمر، مجھے عمر سے حیا محسوس ہوتی۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق تھے، امی عائشہ جاتی پردے کا اہتمام نہیں کرتی، حضرت عمر آگے تو پردے کا اہتمام کرتی، عمر سے مجھے حیا آتی ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تو باریک سے دوپٹے سے عمر نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، اس لیے روایت ٹھیک نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے یہ روایت ٹھیک نہیں۔ حضرت عمر منو مٹی سے دیکھ سکتے ہیں تو کیا دوپٹے سے نہیں دیکھ سکتے؟ لہذا روایت ٹھیک نہیں۔ اچھا، ایک طرف اعتراض کر دیا اور دوسری طرف امت کو ذہن کیا دیا جا رہا ہے کہ جو دماغ صحابہ کا وہ ہمارا نہیں ہے، جو فہم صحابہ کا وہ ہمارا نہیں ہے، جو فہم امی عائشہ کی وہ ہماری نہیں ہے۔ رد ہو رہا ہے نا؟ یہی صحیح بخاری میں جب روایت آتی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کسی نے کہا کہ وہ جو قلیب بدر میں مشرکین ہیں نا وہ سنتے ہیں، فرماتی ہیں یہ نہ کو سنتے ہیں، یہ کو یعلمون وہ جانتے ہیں۔ کہتے دیکھو امی عائشہ سماع کا انکار کر رہی ہے۔ ہم نے کہا جو امی عائشہ کا سماع کا انکار نہیں کیا تم سمجھے نہیں ہو، میں اس کو بھی سمجھا دیتا ہوں، لیکن میں ایک الزامی جواب دینے لگا ہوں۔ اگر بخاری کی روایت آئے اور امی عائشہ سماع کا انکار کرے تو آپ کہتے ہو ہم امی عائشہ کے بیٹے ہیں، اور جب امی عائشہ یہ فرمائیں کہ حضور اور ابو بکر مجھے دیکھتے، میرا پردہ نہیں تھا، حضرت عمر نے دیکھا تو حیا آتی ہے، اب امی عائشہ کے بیٹے کو نا ہم یہ بھی مانتے ہیں، کون ابھی عائشہ کے بیٹے ہم دونوں مانتے ہیں، وہ بھی امی عائشہ کی روایت، یہ بھی امی عائشہ کی روایت، ایک کو مان لی ایک کو نہیں مان لا۔ اس پر نا عمر سے چھوٹے بھائی ہیں مولانا خبیب، انہوں نے ایک بات پہ بڑا پیارا تبصرہ کیا۔ تبصرہ کیا تھا؟ ہمارے ایک عالم ہیں وہ یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، اچھا وہ شہر بھی تشریف لاتے ہیں، مولانا زید الراشد صاحب میرے استاد ہیں، استاد زادے ہیں۔ تو بھائی خبیب نے کہا بھئی مولانا زید الراشد صاحب شہر تشریف لائیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں مولانا زید الراشد صاحب آ رہے ہیں تو آپ آئیں، تو مولانا زید الراشد صاحب یہاں بھی آتے ہیں، جب وہ وہاں آئیں تو بیان سننا چاہیے، اور جب یہاں آئیں تو پھر آپ سننے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اگر مولانا زید الراشد صاحب کا بیان ہی سننا ہے، وہ شہر بیان کریں تب بھی زید الراشدی ہیں، یہاں بیان کریں تو یہ کیا؟ یہاں آئیں تو پھر نہیں، جب وہاں آئیں تو پھر ٹھیک ہے، یار یہ ہمیں فلسفہ سمجھاؤ۔ بخاری کی روایت میں امی عائشہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، مسند احمد میں امی عائشہ کھڑا ہو تو نہیں مانتے، امی عائشہ تو ایک ہی ہے نا، ہم وہ بھی مانتے ہم یہ بھی مانتے۔ اصل مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ میں نے عرض کیا نا وقت قلت ہے، پھر مسئلہ مزید ہم کھولنے کو دل کرتا ہے، پھر وقت بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھو، یہ کہتے جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر منو مٹی سے دیکھ لیتے تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ ذرا ان سے سوال کرنا، اگر 1 میٹر چوڑا لوہا ہو، 70 میٹر لمبا ہو، ایک کونے سے آپ بجلی کا کرنٹ لگائیں، دوسرے کونے تک بجلی پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر درمیان میں آدھے انچ کا ربڑ ہو تو پھر بجلی نہیں گزرتی۔ کوئی بندہ پوچھے 1 میٹر لوہے چوڑے سے گزر سکتی ہے، آدھے انچ کے ربڑ سے کیوں نہیں گزری؟ آپ کا یہی سوال تھا نا، منو مٹی سے دیکھا ہے تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھا؟ ہم پوچھتے ہیں یہاں سے بجلی گزری ہے، اگر تھوڑا ربڑ آ جائے تو کیوں نہیں گزری؟ جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے، لیکن میں کھول دیتا ہوں تاکہ آپ الجھن میں نہ رہو، ہم الزامات سے تحقیقات پہ آ جاتے ہیں تاکہ بات کھل جائے۔ ہم کہتے ہیں ادھر بھی لوہا ادھر بھی لوہا، درمیان میں چمڑا آیا،
جنس بدل گئی تو بجلی نے کراس نہیں کیا. امی عائشہ بھی انسان، حضرت عمر بھی انسان، مٹی سے بنے، وہ درمیان میں آئی تو رکاوٹ نہیں ہے، جب درمیان میں جنس بدلی ہے تو رکاوٹ پڑ گئی. رکاوٹ پڑ گئی ہے نا. اب سمجھنے کیا مشکل ہے. مسلک سمجھ آئے تو الجھنے نہیں ہوتی. اور یہ جو امی عائشہ والی بات ہے سماع موتا کی قائل نہیں تھی. سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندروی نے دلائل سے لکھا ہے یہ بات غلط ہے کہ امی عائشہ سماع کے منکر تھی، امی عائشہ سماع کی قائل تھی. آپ دیکھو سیرت المصطفیٰ کو جا کر. اگر بعض حضرات نے لکھ دیا کہ امی عائشہ قائل نہیں ہے تو بعض نے یہ بھی تو لکھ دیا نا کہ قائل ہیں، تو پھر ان کو انکار پر پیش کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور پھر انکار اگر ان کا مان بھی لیا جائے تو سماع عام اموات پر ہے، سماع نبوت پہ پھر بھی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلک سمجھ آئے تو پھر الجھن پیدا نہیں ہوتی. یہ آج میں نے اس مسئلے کو اس لیے جان بوجھ کے تھوڑا سا وضاحت سے بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ ایک دوبارہ اٹھا ہے، لوگوں نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے، شرارت بازی کی کوشش کی ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یوں اگر عقیدے سمجھتے ہیں تو الجھن کبھی نہیں آتی. میں دوسری روایت پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. یہ جو صحیح بخاری میں ہے نا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم یسمعون نہ کہو، انک لا تسمع الموتیٰ کے خلاف ہے، بلکہ تم یعلمون کہو. اچھا سوال یہ ہے کہ وہ جو قلیب بدر اس میں مشرکین 70 جو سردار پڑے تھے، اللہ کے نبی وہاں کنویں پہ تشریف لے گئے اور فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا جو تم سے خدا نے وعدہ جہنم کا کیا وعدہ پورا ہو گیا؟ جو ہمارے ساتھ خدا نے وعدہ کیا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے ساتھ وعدہ فتح کا تھا ہم نے پا لیا، تمہارے ساتھ وعدہ شکست اور جہنم کا تھا یہ تمہیں مل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ہے انک لا تسمع الموتیٰ، یہ مردہ تو سنتا ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے فرمایا؟ اور آپ کو تعجب ہوگا اور آپ تف بھیجیں گے مصنف کی بددیانتی پہ. ایک مولوی نے یہ لکھا کہ ہم سماع موتیٰ کے قائل نہیں ہیں، وہ تو حضرت عمر بھی قائل نہیں تھے. کیوں؟ جب اللہ کے نبی نے یہ وہاں قلیب بدر پہ یہ بات فرمائی کیا تم نے تمہارے ساتھ وعدہ تھا تمہیں پورا مل گیا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں سنتے کیونکہ قرآن انک لا تسمع الموتیٰ کہتا ہے. میں نے کہا بددیانتی کی انتہا ہے. اس کے آگے جو حضرت عمر نے پوچھا اور نبی نے جواب دیا اس کو تم گول کر گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عمر آج یہ اتنا سنتے ہیں جتنا تم بھی نہیں سنتے. حضرت عمر کو اشکال تھا انک لا تسمع الموتیٰ کی وجہ سے. جب حضور نے جواب دیا عمر کا اشکال ختم ہو گیا. تمہارا اب بھی باقی ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ عمر کو ایک اشکال تھا نا، جب حضور نے سمجھایا تو اشکال ختم ہو گیا، تمہارا اب بھی باقی ہے. حضرت زہرا صدیق کے پاس گئی، میں مثال دیں رضی اللہ عنہ کے پاس. ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں، فدق کا باغ ہمارا ہے، لہذا فدق باغ میں سے ہمیں ہمارا حق دو، ہمارا حصہ دو، میں حضور کی بیٹی ہوں. صدیق اکبر نے فرمایا فاطمہ میں نے خود تمہارے والد سے حدیث سنی ہے کہ تمہارے ابا جی نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم نبی ہیں اور نبی جو مال چھوڑتا ہے لا نورث، ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا. ما ترکنا ہوا صدقۃ، وہ صدقہ بن جاتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا خاموش ہو گئی، دوبارہ کبھی تقاضا نہیں کیا. 6 ماہ زندہ رہی، دنیا سے چلے گی. ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا، وہ چپ ہو گئی. تم ابھی تک بک بک کر رہے ہو کہ زہرا کا حصہ کدھر گیا؟ بھئی جس کو اشکال تھا کہ میرے والد کی وراثت ہے، مجھے اشکال تھا نا. جب حضرت صدیق اکبر نے حدیث سنائی اشکال ختم ہو گیا. انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا، تم ابھی تک لڑ رہے ہو صدیق نے فتح کیوں نہیں دیا، فتح کیوں نہیں دیا. حضرت عمر کو سوال تھا، حضور نے جواب سمجھایا، حضرت عمر خاموش ہو گئے. تم ابھی تک بول رہے ہو کہ عمر سماع موتیٰ کے منکر تھے. اب بتاؤ تم دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور دونوں سمجھ گئے ہو نا؟ اللہ میں بات سمجھ. میں کہہ رہا ہوں امی عائشہ رضی اللہ جو فرمایا تو چلو وہ نے فرمایا جی یسمع نہ کہو، یہ بظاہر لا تسمع الموتیٰ کے مخالف ہے. لیکن امی عائشہ کیا فرماتی تھی کہ کیا کہو؟ کیا کہو؟ یعنی وہ جانتے ہیں. تو جاندہ کون ہے، مردہ یا زندہ؟ تو تم یہ کہہ دو کہ جو قبر میں پڑے مردے سنتے تو نہیں، البتہ جانتے ہیں، کہہ دو. اور اگر جانتے ہیں تو پھر زندہ بھی ہیں.
تو کہو جی زندہ بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، جو جانتا ہے تو سمجھتا بھی ہے نا، ہاں سنتے نہیں ہیں، پھر پوری بات کہہ دو۔ حضرت امی عائشہ کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی، آپ روایت پڑھو، امی عائشہ فرماتی ہیں تم یہ کہو انا خاتم النبیین، لا تقولوا لا نبی بعد، یہ نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے۔ اب امی عائشہ اس حصے کا انکار نہیں فرما رہی، امی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جب عام بندوں کے سامنے تم کہو گے نا لا نبی بعدی، تو پھر تم یہ کیسے ثابت کرو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ اس اتنا حصہ کہا کرو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تو امی عائشہ نے اگر لا یسمعون فرمایا نہ کہو، بظاہر لا تسمعون کے مخالف ہے، تو امی عائشہ نے یہ بھی فرمایا لا تقولوا لا نبی بعدی، یہ بظاہر حضرت عیسیٰ کی آمد کے خلاف ہے۔ اب اس کا آپ کیا جواب دو گے؟ اس کا آسان جواب یہ امی عائشہ نے اس کو فرمایا جو لا نبی بعدی نہیں سمجھا سکتا، ہم لا نبی بعدی بھی سمجھا سکتے، ہم سمجھاتے ہیں۔ اور میں کئی بار کہتا ہوں کہ لا نبی بعدی کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہم کیا کرتے ہیں عام لوگ؟ میرے بعد کوئی نبی، اب اشکال ہے، حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں لا نبی بعدی، حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ علماء کہتا ہے جی پیدا یہ آپ نے کہاں سے پیدا کیا ہے؟ پیدا والا ترجمہ کیسے کیا ہے؟ یہ پیدا کہاں سے پیدا کیا ہے؟ میں نے کہا لا نبی بعدی میں لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم ہے، بعدی اس کی خبر ہے۔ لا نفی جنس کے اسم مبنی پر فتح ہوتی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، بعدی تو مرفوع نہیں ہے، اس کا متعلق محذوف ہے، وہ کائن ثابت مولود، کائن ثابت نکالیں گے تو اشکال ہوگا، مولود نکالو گے اشکال نہیں ہوگا، تو کائن مت نکالو مولود نکالو، اشکال کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے تو اس کو بھی سمجھا لیا، تب میں اس کے ترجمے نہیں کر رہا، علماء کا اجتماع ہے نا، تو علماء تو اس بات کو سمجھ آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر کا مسلک اور مشرب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ